السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز شرکا، عالمی فن قرات کورس، آج ہم اپنے نئے سبق کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج میں آپ کو 3 چیزیں پڑھاؤں گا، جس میں سب سے پہلے ہم تلاوت کے آداب، جنہیں آپ تلاوت کرنے کے رہنما اصول بھی کہہ سکتے ہیں۔ نمبر 2، جس میں ہم مقامات یا لہجے، ان کو سیکھنے کے رائج طریقے، ان کو آج ہم پڑھیں گے کہ کون کون سے طریقے ہیں جن کی مدد سے ہم اس فن کو اور لہجات کو سیکھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ اور تیسری چیز، آج سورۃ الحشر کا آخری رکوع پریکٹس کریں گے تمام لہجوں کے ساتھ انشاءاللہ، اور سر کی فرمائش پر کہ آج ایک مختصر سی سورہ بھی ہم پڑھیں گے، اور اس کو ایک سہل انداز سے پریکٹس کریں گے، تاکہ جہاں کہیں جس کسی کو موقع ملے تلاوت کرنے کا تو پھر وہاں پہ کوئی شرمائے نہ، اور ایسا نہ ہو کہ وہ تلاوت اچھے انداز سے نہ کر پائے، بلکہ اگر اسے موقع ملے تو وہ ایک مختصر سی صورت اس کی تیار ہو اور وہ خوبصورت پریزنٹیشن دینے پر قادر ہو۔ ہمارا پہلا ٹاپک ہے تلاوت کرنے کے رہنما اصول۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت نے عطا کی ہیں باہر جو عرب شیوخ تھے ان سے، چونکہ یہ بڑی بنیادی چیزیں ہیں جو شاید یہاں پر لوگ جو ہے وہ بتانا پسند نہیں کرتے، یا اس کو سطحی سی چیزیں سمجھ کر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ یہی تلاوت کی پرفارمنس میں ایک بہترین کردار ادا کرتی ہیں۔ سب سے پہلے جو اصول ہے وہ یہ ہے تلاوت کی خوبصورتی یا اس میں لحن پیدا کرنے کا، کہ آپ جو کلمات قرآنیہ ہیں ان کو، یعنی مخارج الحروف، حروف کو اپنے مخارج سے ادا کریں۔ قواعد تجوید مکمل طور پر اس کا اطلاق ہو، ایسا نہ ہو کہ کہیں بھی آپ کی تلاوت میں قواعد تجوید میں کمی آ رہی ہو یا اس میں کوئی نقص آ رہا ہو۔ قواعد تجوید کا مکمل خیال رکھا جائے۔ اس کے بعد تلاوت کرنے کے وقت جب آپ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اسٹریٹ نہیں بیٹھتے، آپ کے بیٹھنے کا جو انداز ہے وہ بالکل سیدھا ہو، یعنی بالکل جھکا کے بعض لوگ تلاوت کرتے ہیں، اس طرح بھی آپ کی گلے سے آواز مناسب طریقے سے نہیں نکل پاتی، یا بالکل گلے کو اوپر کر کے آپ جب ادا کرتے ہیں، آواز کو نکالتے ہیں، تب بھی آپ کو مشکل پیش آتی ہے۔ اس کے بعد پھر ادائیگی میں تکلف نہ ہو۔ حروف جب ادا کر رہے ہیں، جب تلاوت کر رہے ہیں، تو حرف آپ جب ادا کریں تو اس میں بغیر کسی تکلف کے آپ کی پریکٹس اتنی ہو، حرف کی ادائیگی میں اتنی پختگی ہو کہ وہ بلا تکلف آپ کا حرف ادا ہو، کلمات بلا تکلف ادا ہو رہے ہوں۔ یہ تلاوت کی خوبصورتی ہے۔ اس کے بعد پھر تلاوت کرتے وقت آپ کے گلے پر دباؤ نہ ہو۔ بعض لوگ لپیٹ لیتے ہیں، گلے کو بند کر دیتے ہیں، بٹن بہت زیادہ ٹائٹ کر لیتے ہیں، ایسا بھی نہ ہو۔ اس سے بھی آپ کی آواز یا جو آپ نکالنا چاہ رہے ہیں اس میں رکاوٹ ہوگی۔ اس کے بعد پھر اگر آپ کا گلا خراب ہے تو پھر آپ مزید اسے اپنے گلے کو خراب نہ کریں، تو تلاوت کو روک لیں، یا اس انداز سے تلاوت کریں جس سے آپ کا گلا زیادہ استعمال نہ ہو۔ تلاوت کی جگہ میں یہ ان لوگوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو پروفیشنل قاری ہمارے ساتھ اس کورس میں شریک ہیں، اور نامور قرہ میرے استاد محترم قاری اللہ بخش نقشبندی صاحب، آپ کے صاحبزادے ہمارے اس کورس میں ہیں، اور میرے کئی دوست یہاں پہ شریک ہیں جو میرے کلاس فیلوز بھی ہیں، تو ان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ تلاوت کی جگہ کا متوازن ہونا، برابر ہونا، ان بیلنس نہ ہو، اس سے بھی آپ کی پرفارمنس پر اثر پڑتا ہے۔ آپ کی جگہ کا متوازن ہونا یہ ضروری ہے۔ پھر جو آپ کا جو مائک آپ جو یوز کر رہے ہیں، ساؤنڈ ہے یا مائک ہے، اس کا استعمال یا اس کا مناسب طور پر استعمال یہ بھی ضروری ہے کہ آپ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم اس کو خود یوز نہیں کر پاتے، ہم گلہ کرتے ہیں کہ یہ ساؤنڈ یا یہ مائک ہی خراب ہے۔ ایسا نہیں ہے، چونکہ ہمیں استعمال نہیں کرنا آتا اس لیے ہم گلہ مائک یا ساؤنڈ کو دے دیتے ہیں، تو اس کا مناسب استعمال آپ کو آنا چاہیے۔
کہ آپ نے کس جگہ پر آپ نے منہ کو یا اپنی آواز کو مائک کے قریب رکھنا ہے اور کس جگہ تھوڑا سا سائڈ پہ لے جانا ہے. آپ کی ابتدا مناسب لیول سے ہو. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ جیسے بعض لوگ شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب یہ مناسب لیول نہیں ہے، یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے، کیونکہ اگر میں اس سے ابتدا کروں گا تو میں 2-4 منٹ بعد میرا گلا بیٹھ جائے گا اور میں آگے پرفارم نہیں کر پاؤں گا. مناسب لیول سے مراد یہ ہے کہ آپ کا جو گفتگو کا جو لیول ہے اسی لیول سے آپ تلاوت کی ابتدا کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی، اس لیول سے آپ جب شروع کریں گے تو اس کی جو انتہا ہے وہ انتہائی خوبصورت ہوگی. اس کے بعد آواز کا مناسب استعمال کرنا، یہ بہت کمی جس کا میں نے مشاہدہ کیا ہے قراء میں کہ جب وہ تلاوت کرتے ہیں تو بے جا آواز کا استعمال کرتے ہیں، بہت زور لگاتے ہیں، آواز جتنی ان کی کیپیسٹی ہوتی ہے اس سے بڑھ کے لگاتے ہیں. ایسا نہیں، آواز کا مناسب استعمال کرنا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مصری شیوخ جو قراء ہیں وہ گھنٹوں تلاوت کرتے ہیں مگر ان کا گلا ان کا ساتھ دیتا ہے اور ان کا گلا خراب نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو وجہ کثرت ریاض ہے، اس میں کوئی شک نہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ آواز کا مناسب استعمال کرتے ہیں، بے جا زور نہیں لگاتے. اس کے بعد سانس کو مناسب انداز سے استعمال کریں. بعض حروف جو آپ نے قواعد تجوید میں پڑھا، جو حروف محموسہ ہیں، فحسہ شخص سکت، جن کی ادائیگی میں سانس آہستگی سے خارج ہوتا ہے، آپ نے ان کی ادائیگی میں سانس کو مکمل طور پر خارج نہیں کر دینا، آہستگی سے ہلکا سا خارج کرنا، کیونکہ اس سے آپ کا سانس پھر کم ہوتا ہے. ان حروف کی ادائیگی میں جیسے اسلم، اب اس سین کی ادائیگی میں آپ نے کیا فیل کیا کہ بہت سارا سانس آپ کا ضائع ہو گیا. آپ نے سانس کو مناسب استعمال کرنا ہے. آخری چیز ہے اپنی تلاوت میں عربی لب و لہجہ اختیار کرنا ہے، عربی ایکسنٹ استعمال کرنا ہے. ہمارا ایکسنٹ چونکہ اجمی ہوتا ہے تو ہم بھلے لہجے کو فالو کر رہے ہوتے ہیں مگر اس میں مٹھاس نہیں ہوتی، اس میں چاشنی نہیں ہوتی، اس میں لطافت نہیں ہوتی. وہ کیا وجہ ہے؟ وہ یہ وجہ ہے کہ ہم اس کو عربی لحن یا عربی لب و لہجہ میں نہیں پڑھتے، عربی ایکسنٹ میں نہیں پڑھتے. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی اب پاکستانی عربی اجمی انداز بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ فرق ہے. یہ خوبصورتی زائل کر رہا ہے، ہمارا اجمی ایکسنٹ خوبصورتی کو ختم کر رہا ہے. اس کے بعد آواز اور گلے کے لیے جو مضر اشیاء ہیں میں جلدی سے ریڈ کرتا ہوں. مسالہ جات جن کا کثرت سے استعمال ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے نقصان دیتا ہے. نشہ کرنے کے جو ذرائع ہیں، مشروبات ہیں، کولڈ ڈرنکس ہیں وغیرہ، یا سگریٹ نوشی ہے، یہ سارا گلے کی تباہی کا باعث بنتا ہے. تھکاوٹ ہے یا نیند کی کمی ہے، یہ بھی گلے کے لیے نقصان دہ ہے. ٹھنڈا پانی نقصان دہ ہے. غبار گرد سے بھرا ہوا ماحول، یہ بھی گلے کے لیے نقصان دہ ہے. رش گیس سے بھرا ماحول، یہ بھی آپ کے گلے کے لیے نامناسب ہے. حد سے زیادہ زور لگانا، آواز کا استعمال کرنا، یہ بھی نقصان دہ ہے. موٹاپا یا کمزوری، اس سے بھی آواز مناسب نہیں نکل پاتی. عطر یا پرفیوم کی تیز خوشبو، یہ بھی آپ کے گلے کو نقصان پہنچاتی ہے. بانسری جس میں آپ اپنی ساز کو ڈالتے ہیں یا اپنے سانس کے ذریعے یا آواز کے ذریعے ساز نکالتے ہیں، یہ بھی گلے کے لیے نقصان دہ ہے. زیادہ شوگر والی اشیاء جس میں مٹھائی وغیرہ یا جس میں سویٹس ہیں، کوئی بھی سویٹس آپ لے لیں، یہ ساری کی ساری یہ نقصان دہ ہیں گلے کے لیے. آواز کو کیسے بہتر کیا جائے؟ یہ سوالات وہ ہیں کہ جو میں پڑھتا آیا ہوں آپ کی چیٹس میں، ان سے میں نے کچھ ایک نکالے ہیں ان کے جوابات تاکہ آپ کو ان سے فائدہ ہو. آواز کو کیسے بہتر کیا جائے؟ غرارے کریں، نمک کے یا شہد کے.
سبز چائے آپ کے گلے کے لیے مفید ہے، سیب کا استعمال گلے کے لیے مفید ہے، صاف اور شفاف فضا یہ آپ کے گلے کے لیے مفید ہے، ریاض اور مشق پریکٹس یہ آپ کے گلے کو بہتر رکھتی ہے، مناسب نیند یہ بھی آپ کے گلے کو مناسب اور بہتر رکھتی ہے۔ جی، سانس بڑھانے کی پریکٹس دیکھیں، تلاوت قرآن کریم کے دوران مناسب سانس کا درکار ہونا یہ اللہ کی نعمت ہے۔ بعض لوگوں کے اندر صلاحیت ہوتی ہے مگر اس کا استعمال نہیں کرتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے اندر پھیپھڑوں کی جو ہے وہ بناوٹ ہی اس انداز سے ہے کہ وہ زیادہ سانس لمبا نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں ہے، سانس کو بڑھا سکتے ہیں مگر اس کی پریکٹس ہے۔ روزانہ صبح اٹھنے کے فوراً بعد سانس کی مشق اس انداز سے کریں کہ آپ ایک بار اپنے پھیپھڑوں میں سانس ناک کے ذریعے بھر لیں، پھر اسے حسب استطاعت روک کے رکھیں، اسے روک کے رکھیں جہاں تک آپ کی استطاعت ہے۔ جب آپ کو لگے کہ اب آپ مزید اپنا تنفس جو ہے وہ بند نہیں کر سکتے، آپ کو بحال کرنا ہی کرنا ہے، تو پھر آپ اس کا جو خروج ہے وہ اس انداز سے کریں تاکہ ہلکا سا سانس باہر نکلے۔ یہ میں سانس کی پریکٹس بتا رہا ہوں۔ فل فل کر لیں، اس کے بعد روک کے رکھیں، دیکھیں کتنے سیکنڈ تک آپ کا سانس رکا رہتا ہے، 20 سیکنڈ، 25 سیکنڈ، 30 سیکنڈ، جہاں تک جاتا ہے پھر اس کو جو خروج اس کا کریں تو آہستگی سے کریں، اتنے میں جہاں تک سارا سانس باہر نہ نکل جائے۔ یہ پریکٹس آپ 4 سے 5 6 دفعہ یہ پریکٹس آپ روزانہ کریں، اس سے آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کا سانس آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے۔ اس کے بعد روزانہ آدھا گھنٹہ آپ پریکٹس کریں، تلاوت کی پریکٹس کریں، اس میں ایک آیت کو لے لیں، بڑی آیت لے لیں، کوشش کریں اس کو کمپلیٹ پورا کرنے کی ایک ہی سانس میں اس آیت کو مکمل پڑھنے کی آپ کوشش کریں۔ اگر نہ ہو سکے، ہو سکتا ہے کہ شروع میں آپ درمیان میں جا کے آپ کا سانس ٹوٹ جائے، ہو سکتا ہے کہ 2-4 بار پڑھنے کے آپ ہاف سے تھوڑا سا زیادہ آپ پہنچ جائیں۔ ریاض بھی آپ کے سانس کو بڑھا سکتی ہے۔ پر فضا مقام پر جا کر جہاں ہوا جو ہے وہ صاف اور شفاف ہو، وہاں سانس کو پھیپھڑوں میں بھر کے پھر لفظ اللہ کو اپنی نارمل آواز میں پکاریں اور اس وقت تک جاری رکھیں جب تک آپ کا سانس باقی ہے، جیسے اللہ، میں نے روک لیا، زیادہ ٹائم کم ہے اس وجہ سے میں آگے جا سکتا تھا، تو آپ نے وہاں تک جانا ہے جہاں تک آپ کی استطاعت ہے، جہاں تک آپ کا سانس اجازت دیتا ہے۔ یہ پریکٹس آپ پرفضا مقام پہ کریں، اس سے آپ کا سانس بھی بہتر ہوگا اور اس سے آپ کی آواز جو ہے اس پر بھی کنٹرول آئے گا۔ جی، روزانہ واک کریں صاف اور کھلے گراؤنڈ میں جہاں پہ ہوا خاص کر جو ہے فضا وہ صاف اور شفاف ہو۔ یہ یا تو صبح فجر کی نماز کے بعد ہو سکتی ہے یا پھر عصر کے بعد ماحول جو ہے وہ صاف شفاف ہوتا ہے۔ یہ کچھ چیزیں تھیں جو سانس کے بارے میں تھیں۔ اب آواز پر تحکم اور کنٹرول کیسے کیا جائے، میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو کر کے بتایا تھا کہ ہم اپنی آواز پر خاص کر حروف مدہ جب ادا کرتے ہیں تو ان کی ادائیگی میں آواز ہماری متزلزل ہو جاتی ہے، ڈول جاتی ہے، یعنی ان بیلنس ہو جاتی ہے۔ تو آواز پر پریکٹس کیسے کریں، آواز کو کنٹرول میں کیسے لایا جائے، اس کے لیے آپ کے سامنے میں نے پریکٹس رکھی ہے کہ اگر آپ 2 رے می فا سو لا سی دو، یہ جو 8 سٹیپ ہیں آوازوں کے، ان کی پریکٹس کریں، اوپر جاتے ہوئے بھی اور پھر نیچے آتے ہوئے بھی۔ میں نے آپ کے سامنے پریکٹس رکھی ہے، اگر آپ اس کو روزانہ کا معمول بنائیں تو اس پر آپ جو ہے وہ اپنی آواز کو استعمال کرنے پر آپ قادر ہو جائیں گے کہ اس کو جس جگہ مرضی لے جائیں یا جس لہجے میں مرضی ڈھال لیں، جیسے 2 رے می فا سو لا سی دو، 2 سی لا سول فا می رے دو۔ جی
آواز متزلزل نہیں ہوگی، آپ کی آواز میں کنٹرول آئے گا. جب آپ کنٹرول آواز کے ساتھ پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، اس میں ایک الگ خوبصورتی ہوگی. کہیں آپ کی تلاوت میں کہیں بھی آواز ان بیلنس ہوئی تو یہ اہل فن کے نزدیک ایک بہت برا شگون تصور کیا جاتا ہے. آواز اگر کسی قاری کی ان بیلنس ہو گئی تو یہ ایک نامناسب چیز لگتی ہے. جی، ہمارے لیکچر کا دوسرا حصہ کہ علم مقامات کو سیکھا کیسے جائے. علم مقامات کو سیکھنے کے رائج طریقے کون کون سے ہیں؟ 2 طریقے رائج ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ جسے طریقہ سماعیہ بھی کہتے ہیں، سماعیہ، یعنی آپ استاذ کے سامنے بیٹھیں، استاذ کسی لحن کو، کسی لہجے کو، کسی آیت پر پڑھ کر آپ کو بتائے اور پھر آپ اسی انداز سے استاد کی تقلید کرتے ہوئے اسی انداز سے اس لحن کو یا اس لہجے کو پڑھیں. ایک یہ طریقہ ہے، اسے طریقہ سماعیہ بھی کہتے ہیں. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ علمیہ، یعنی قواعد اور ضوابط کے ساتھ، جس میں استاذ کسی لحن کو آلات موسیقیہ کے استخدام کے ساتھ یا اس کے استعمال کے ساتھ کوئی لحن ادا کرتا ہے اور پھر آپ کو اسی لحن کی جو ہے وہ پریکٹس کرنی پڑتی ہے، اسی لحن کو اسی انداز سے پڑھنا پڑتا ہے. اب یہ 2 چیزیں ہیں. طریقہ سماعیہ جس میں استاد جسٹ آپ کو پڑھ کے بتا دے گا اور آپ سنیں گے، آپ کی سماعت پر ہے کہ آپ کی سماعت کتنی قوی ہے. جتنی قوی ہوگی اتنا آپ لحن کو اپنائیں گے. اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کمزور بھی ہو جائیں، مطلب اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ بات کو صحیح پک نہ کر پائیں، لہجے کو صحیح پک نہ کر پائیں اور اس پہ تھوڑا وقت لگے، تھوڑا مشکل ہے یہ. مگر یہ طریقہ رائج ہے کیونکہ قرآن کریم جس میں آپ آلات موسیقیہ استعمال نہیں کر سکتے. قرآن کریم ہے یا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس میں آپ آلات موسیقیہ اس کا استعمال آپ نہیں کر سکتے، یہ جائز نہیں ہے. تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ یہ طریقہ آپ کے لیے بیسٹ ہے کہ آپ استاذ کو بغور سنیں اور اس کے ایک ایک حرف اور زبر زیر کو سنیں. دیکھیں کہ اس کا لحن فلاں حرف کی فلاں حرکت پر کیا تھا اور پھر اس کے بعد دوسرے حرف کی حرکت پر کیا تھا. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اگر اس حرف پر شد ہے، اس پر مد ہے، تو لحن کئی انداز سے تبدیل ہوتا ہے. اس پر غور کریں کہ وہ کیسے کس انداز سے لحن چینج ہو رہا ہے. یہ ایک طریقہ ہے جسے طریقہ سماعیہ کہتے ہیں. طریقہ علمیہ میں آلات موسیقیہ کا استعمال کرنا پڑتا ہے. ہم آلات موسیقیہ استعمال نہیں کرتے، مگر دیگر لوگ جو اناشید، جس میں آپ بڑے بڑے نام سنتے ہوں گے، ماہر زین ہے، سامی یوسف ہے، جو عربی اناشید پڑھتے ہیں، وہ ان مقامات کا استعمال آلات موسیقیہ کے ساتھ کرتے ہیں. مگر چونکہ گو کہ وہ نعت بھی پڑھتے ہیں، نعت بھی آلات موسیقیہ کے استعمال کے ساتھ پڑھتے ہیں، مگر قرآن کی تلاوت جو ہے وہ مناسب نہیں ہے کہ آپ ان آلات کے تابع رہیں. کیونکہ سب سے پہلی چیز قواعد تجوید کا خیال کرنا. اس میں کسی لحن کے کوئی قاعدے کو آپ آگے نہیں کر سکتے قواعد تجوید سے. قواعد تجوید اگر ڈسٹرب ہو رہے ہیں تو آپ لحن کو چھوڑ سکتے ہیں، مگر قواعد کو سب سے آگے رکھیں گے. مقامات کو حفظ اور پختہ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلے آپ مفتاح المقام یعنی مقام کی چابی، کوئی مقام کی ایک کی اپنے پاس رکھیں، یعنی کوئی ایسا نشید، اس کا کوئی ایک چھوٹا سا مقطع، نشید یعنی کوئی نعت، اس مقام کا نشید جو ہے اس کا کوئی چھوٹا سا مقطع آپ تیار کر لیں، یاد کر لیں اور اس کو روزانہ آپ ریوائز کریں اسی مقام سے متعلق ہو. مقام عجم کا ایک نشید میں آپ کو سناتا ہوں. اجمعوا اجمعوا بالقرب. جی، اب یہ میرے ذہن میں، اس کو میں بار بار ریوائز کرتا ہوں. اب جب بھی مقام عجم پڑھنا چاہتا ہوں تو میرے ذہن میں یہ نشید آ جائے گا. اس نشید کو میں دہراؤں گا تو مجھے وہ لحن میرے ذہن میں دوبارہ آ جائے گا کہ اس کا لحن اس انداز سے ہے.
اس کے بعد اس مفتاح یا اس نشید کے مقطع کو دہرائیں، گنگنائیں، پھر اس نشید کو کلمات میں نہیں پڑھنا بلکہ آہات میں پڑھنا ہے. آہات سے مراد جی یا لیل یا لیل یا لیل. جی اسی طرح گنگنائیں اس مقام میں، اس لہجے میں، یہ لہجہ آپ کا پختہ ہوگا. اس کے بعد پھر آپ اس کی سلم جو ہے اس کو ریوائز کریں، جو دو رے می فا سو، اس مقام کی جو سلم ہے اس کو ریوائز کریں. پھر کوشش کریں کہ جو لحن آپ کے ذہن میں راسخ ہو چکا ہے نشید کے ذریعے، آہات کے ذریعے، پھر آپ اس کو تلاوت پر کوشش کریں، اپلائی کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. جب یہ لحن آپ کے ذہن میں پختہ ہوگا تو کلمات جب آپ پڑھ رہے ہوں گے وہ اسی لحن میں ڈھل جائیں گے. اس کے بعد پھر کچھ اناشید اور تلاوات اسی مقام میں تلاش کریں مختلف قراء کی اور ان کو بار بار سنیں. مختلف مصری قراء کی آپ تلاوتیں اسی مقام میں جب آپ لکھیں گے کسی بھی شیخ کا نام اور اس کو اس کے مقام کے ساتھ لکھیں گے تو آپ کو اس مقام میں جو تلاوتیں ہوں گی وہ ظاہر ہو جائیں گی، تو آپ ان کو بار بار سنیں. اس سے بھی آپ کا وہ لہجہ جو ہے وہ پختہ ہوگا. پھر کچھ عربی اشعار جو ہے ان کو بھی آپ یاد کر لیں جو اس مقام سے متعلق ہوں، تاکہ کبھی آپ کو سفر میں گنگنانے کا موقع ملتا ہے یا اکیلے میں گنگنانے کا موقع ملتا ہے تو آپ عربی اشعار، نعت کے اشعار جو اس مقام میں ہوں ان کو دہرائیں، ان کو گنگنائیں، تاکہ آپ جب تلاوت کریں تو آپ کا وہ مقام یا وہ لہجہ پختہ ہو. پہلے پھر مقامات اساسیہ ان کی پریکٹس ہوگی، پھر بعد میں فروعات جو ہیں وہ ان کو سیکھا جاتا ہے. کچھ اہم باتیں جن کا جاننا ضروری ہے کہ مقامات کو سیکھنے کے دوران آپ غلطی کریں تو اس سے مایوس نہ ہوں. اگر آپ کا لحن فٹ نہیں بیٹھ رہا یا جب آپ اپنی ریکارڈنگ خود سنتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یار میں اس جگہ پر میں درست نہیں رہا، سلم سے ہٹ گیا ہوں یا پٹلی سے ہٹ گیا ہوں، تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کو بار بار پریکٹس کریں. جتنا کثرت سے پریکٹس کریں گے اتنا آپ کی غلطیاں جو ہے وہ سنورتی جائیں گی. اس کے بعد علم مقامات جو بہت محنت طلب علم ہے جس کو بار بار دہرانا ضروری ہے. اس علم کو بار بار پریکٹس کرنا ضروری ہے. یہ میں نے دیکھا کہ جو بڑے بڑے قراء ہیں مصر کے، جن میں محمود شہاد ایک بہت بڑا نام ہے، وہ کبھی بھی ریاض نہیں چھوڑتے، روزانہ کی بنیاد پر وہ ریاض کرتے ہیں. کوئی بڑا شیخ آپ لے لیں، وہ ریاض سے مفر نہیں ہے، وہ ریاض سے نہیں بھاگتا، کیونکہ ہر روز اس نے ایک نیا لہجہ یا نیا لحن دینا ہوتا ہے، وہ اس کی بار بار پریکٹس کرتے ہیں. تو کبھی بھی ریاض یا پریکٹس آپ نے نہیں چھوڑنی. جہاں پریکٹس رک گئی وہاں آپ کا جو تسلسل ہے آگے بڑھنے کا وہ رک جائے گا. جی. اور ایک خاص چیز جو آخری چیز بیان کر رہا ہوں کہ علم مقامات وہ کسی متمکن انسان سے آپ کو سیکھنے چاہیے. جیسے تحریک منہاج القرآن کے نظامت تربیت شعبہ کورسز نے آپ کو اتنے اعلیٰ پائے کے اساتذہ مہیا کی ہیں. آپ نے خود فیل کیا کہ جن سے کبھی ملاقات کا بھی ہمیں شرف جو ہے وہ کبھی حاصل نہیں ہوا اور بارہا مرتبہ کوششیں کی، مگر ان
شخصیات جو اتنی مصروف ہوتی ہیں ان کے آپ تلمذ میں آ گئے اور ان سے براہ راست آپ نے اس علم کو حاصل کیا، اور وہ اتنے متقن اور اتنے اعلیٰ پائے کے اساتذہ ہیں جن کا دنیا میں شہرہ ہے، اور دنیا ان کے نام جو ہے وہ اس فن سے جانتی ہے، اس فن کو ان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو یہ موقع عطا کیا ہے اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے کہ آپ عالمی فن قرات کورس میں ان اساتذہ سے آپ حاصل کریں۔ اگر آپ کسی متقن استاذ آپ کو میسر نہ آئے تو پھر اس سے آپ کی مزید جو ہے وہ پریکٹس خراب ہوگی۔ آپ نے ہمیشہ کسی اچھے استاذ کو اختیار کرنا ہے اس فن کے حصول کے لیے۔ یہ کچھ چیزیں تھیں جو بنیادی طور پہ ایک اچھے قاری کے لیے ضروری تھیں۔ تو آج ہم جو ہے سورۃ الحشر کی تلاوت کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ الکوثر کو بھی مکمل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ماشاءاللہ۔ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون۔ أولئك هم الفاسقون۔ جی اب مقام راست میں منتقل ہو رہے ہیں۔ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون۔
ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم فأولئك هم الفاسقون. جی ماشاءاللہ. اگلی آیت مقام سیغہ میں پڑھیں گے کیونکہ اس میں فائزین یا فائزون کا ذکر ہے، اصحاب الجنہ کا ذکر ہے، جنتی لوگوں کا ذکر ہے. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. جی آگے قرآن کریم کے نزول کا ذکر ہے کہ اس کی خشیت سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے ہیں، تو اس کو مقام سبا میں لے کے آئیں گے. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. جی اب آگے یہ یاد رکھیے گا کہ مقام سبا کا جواب جو ہے وہ مقام عجم کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. ابتدا مقام عجم کے ساتھ کرتے ہیں، اس کے جواب کی، اس کے پیک کی جو ہے ابتدا مقام عجم کے ساتھ کرتے ہیں، انتہا پھر مقام سبا کے ساتھ ہوتی ہے. تو آگے چونکہ اہل فقہ کا ذکر ہے تو ہم مقام عجم کو اختیار کریں گے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب. واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن. مقام حجاز. واللہ الذی لا إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. جی مقام حجاز پڑھا ہے. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله. سبحان الله عما يشركون. سبحان الله عما يشركون. جی اب ہم اختتام کی طرف آتے ہیں. تو مقام بیات جس پہ ہم آخری آیت پڑھیں گے اور اس کے بعد اختتام کر کے پھر ہم سورہ کوثر اس کی جو ہے وہ 2-3 منٹ کی جو ہے وہ پریکٹس کریں گے. واللہ الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. جی سورہ کوثر کی اب پریکٹس کریں گے جس کی ابتدا اعوذ باللہ سے ہی کریں گے اور ایک نارمل جو ابتدا ہوتی ہے اسی سے ابتدا کریں گے. جی بہتر ہے. خواتین اور بچے اس میں شامل ہوں گے. یہ مختصر سی تلاوت آپ تیار کریں کہ ابتدا کیسے کریں اور پھر اس کو ہلکی سی آواز کو اوپر کیسے لے جائیں اور پھر اس کا ایک احسن اختتام کیسے ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بالکل سادہ سادہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز کو کہیں گھمانا نہیں ہے، بالکل سادہ سادہ آپ آواز کو لے جاتے جائیں. اِنَّا، یہ تھوڑا سا ٹرن کرنا ہے نون پر، تھوڑا سا معمولی سا. اِنَّا أعطيناك الكوثر. دیکھ لیں کہ کہاں کہاں پہ آواز تھوڑی سی جو ہے وہ اس نے ٹرن لیا ہے، وگرنہ وہ آواز بالکل سیدھی سیدھی جا رہی ہے، کوئی داؤ پیچ نہیں ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. ایک دفعہ پوری سورت کو کوشش کریں کہ دوبارہ ریوائز کریں. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. صدق اللہ العظیم. جی بہتر. جی ایک دفعہ دوبارہ ریوائز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. جی اِنَّا، یہ تھوڑا سا ٹرن دے. اِنَّا، بس یہی طلب کر رہا ہوں آپ سے، اور کچھ طلب نہیں کر رہا. اِنَّا بہت آسان ہے. نا نا ٹرائی کریں. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. ماشاء اللہ. ایک دفعہ ریوائز کریں گے. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وانحر، بہت خوب پڑھا آپ نے.
اب چونکہ مختصر سی صورت ہے تو اگلی آیت میں ہم خوبصورت اختتام کریں گے. ان شانئک هو الابتر. إن شانئك هو الأبتر. ماشاء اللہ. صدق اللہ العظیم. صدق الله العظيم. سوال ایک آیا ہے کہ قرۂ اعظام جو ہے وہ تلاوت کے دوران کانوں پر ہاتھ کیوں رکھتے ہیں؟ یہ کوئی خاص ٹرک نہیں ہے کہ کوئی خاص لازمی امر نہیں ہے کہ آپ نے تلاوت کرتے وقت لازمی یہاں پہ ہاتھ رکھنا ہے یا دونوں ہاتھ رکھنے ہیں. یہ قاری کی توجہ کو بکھرنے نہیں دیتا. قاری جو لحن پڑھ رہا ہوتا ہے یا جو جس لہجے کو وہ اپنا رہا ہوتا ہے، جب اس کا ہاتھ یہاں پر ہوتا ہے تو اس کی ساری توجہ اس ہاتھ پر ہوتی ہے یا اس لہجے پہ ہوتی ہے. وہ ادھر ادھر جو حالات و واقعات جو سامنے پیش آ رہے ہوتے ہیں اس کی توجہ ادھر منتقل نہیں ہوتی، جس سے وہ اپنے لہجے پر تحکم اور استقرار حاصل کرتا ہے. یہ صرف اس کے لیے ہوتا ہے. سوال ہے کہ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ ذلہ العالی، آپ ایک خوبصورت لحن میں تلاوت ایک کلام الہی فرماتے ہیں. وہ کون سا لہجہ ہے جس میں آپ تلاوت کرتے ہیں؟ وہ لہجہ مقام صبا اور مقام کرج ہے، اس سے آمیزش رکھتا ہے. زیادہ تر غالب مقام صبا ہے جس میں حزن ہے. جیسے آپ پڑھتے ہیں ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي للإيمان ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں پہ قرآن کریم کی تعلیم کو حاصل کرنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. یا رب ذوالجلال، اس قرآن کریم کے نور سے ہمارے دلوں کو، ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما. ہمارے دلوں کی وادی کو سیراب فرما، دلوں کی وادی کو حضور علیہ السلام کے عشق سے سیراب فرما. قرآن کریم کی برکت سے ہمارے حال پر کرم فرما. من اراد الدنیا فعلیہ بالقرآن ومن اراد الآخرہ فعلیہ بالقرآن ومن ارادہما فعلیہ بالقرآن. کہ جسے دنیا چاہیے وہ قرآن کا دامن تھام لے، جسے آخرت چاہیے وہ قرآن کا دامن تھام لے، اور جسے دنیا اور آخرت دونوں چاہیے وہ بھی قرآن کا دامن تھام لے. اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کے صدقے سے دنیا بھی عطا کرے اور آخرت بھی عطا کرے. حضور علیہ السلام کا پکا سچا عاشق بنائے. اور اس میخانے میں، منہاج القرآن انٹرنیشنل کے اس میخانے میں یا رب ذوالجلال ہمیں جو یہ دین کی سمجھ بوجھ عطا ہو رہی ہے، یا رب ذوالجلال حضور شیخ الاسلام کی اس کاوش، یا اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. حضور شیخ الاسلام کا سایہ ہم سب پر تعدیر قائم فرما. آپ کی خیر فرما، آپ کے پورے خانوادے کی خیر فرما.
ہم سب کے شرکاء کے فوت شدگان جو ہیں اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، یا رب ذوالجلال ان کی بارگاہ میں اس کلاس کا ثواب پیش کرتے ہیں، اس تعلیم قرآن کا ثواب پیش کرتے ہیں، یا رب ذوالجلال تو قبول کر کے ان تک یہ ثواب پہنچا، یا رب ذوالجلال ان کی قبر کو بقع نور فرما، ان کی قبر کو حد نگاہ تک کشادہ فرما، قبروں میں حضور علیہ السلام کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا